السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ، رواہ الامام ابن ماجہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ حاضرین کرام، خواتین ملت، قابل احترام ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا موضوع سامان تجارت یا فروخت کے عیب کو چھپا کر اسے بیچنا۔ ہم اور آپ یہ بات شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگوں پر دنیاوی ترقی کا بھوت اس طرح غالب ہے کہ معاملات اور بیع و شراء کے اندر بہت ساری اسلامی تعلیم کی پابندی مسلمان ہونے کے باوجود نہیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس سے منع بھی کیا ہے اور اس میں وہ حرام اور ناجائز ہے۔ یقیناً ایک امانت دار، دیانت دار تاجر دنیاوی اور اخروی حیثیات سے جو نفع اور فائدہ اور اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے، وہ کوئی دھوکہ دھڑی کرنے والا، خیانتیں کرنے والا تاجر قطعاً حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ مسلمان دنیا کی کامیابی سے کہیں زیادہ آخرت کی کامیابی پر اپنی توجہ رکھے اور اپنی نگاہ گڑائے رکھے، اور جب کوئی آدمی دین کی خاطر رب کائنات کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیاوی قیمتی نفع بخش بھی چیز بھی چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اور بدلہ دے گا۔ آج آپ دیکھیے، دکانوں میں جانے کے بعد، لینے کے بعد، مہنگی قیمت ادا کر کے، چکا کر کے سامان لینے کے باوجود بھی ایک اور وہ دکان مسلمان کی ہے، لیکن ایک آدمی قلبی طور پر، ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتا کہ معلوم نہیں صحیح دیا ہے یا غلط دیا ہے، اوریجنل دیا ہے، اصل دیا ہے یا ڈپلیکیٹ اور ملاوٹ دیا ہے، بے عیب دیا ہے یا اس کے اندر کوئی عیب ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہم تجارت کریں، تجارت پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اور ترغیب دی ہے، اور یہ ٹھان کر کریں کہ ہم حلال چیزوں کی تجارت کریں گے اور حلال ذریعے سے تجارت کریں گے، اور اپنے دائمی اور ابدی اسلامی تعلیم کی روشنی میں تجارت کریں گے۔ ہم غیروں کے مانند اپنی تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے، غبن نہیں کریں گے، دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے، سامانوں کے عیب کو قطعاً چھپائیں گے نہیں۔
آج یہ چیز رائج ہے اور لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں لاپرواہی اور سستیاں کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایک متشرع ظاہر میں نیک طینت اور مزاج لگنے کے باوجود جب مسلمانوں سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ مولانا آج کے زمانے میں اگر تجارت کے اندر جھوٹی قسم نہ کھائیں، تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولیں، تجارت کے اندر مکمل امانت داری کریں، تجارت کے اندر سامان تجارت کی ساری خامیوں اور کمیوں کو بیان کر دیں تو بھوکے مر جائیں گے۔ استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ۔ ایک مومن، ایک مسلمان ان ساری خرابیوں کو بھوکا مرنے کا بہانہ بنا سن لے۔ اگر بھوکا مرنا لکھا ہے تو بھوکا ہی مرے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسلام نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے رب نے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے واجبی طور پر کہ سامان فروخت، بیچے جانے والے سامانوں کے عیب کو چھپا کر مت بیچا کرو۔ ایسا کرنا، حدیث پڑھی ہے شروع میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 6705 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بلند و بالا تعلیم دے رہے ہیں ہم مسلمانوں کو اس صحیح حدیث شریف کے اندر۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی سے بھائی کی کیا چاہتیں اور کیا تقاضے ہوتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ، اور کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنا سامان بیچتے وقت، اپنا مال فروخت کرتے وقت اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اسے اس سامان کا عیب یا ہنر بتلا نہ دے۔ یہ حدیث پاک ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر ہم کسی سامان کی تجارت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں کسی سے بھی، تو اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، تو شرافت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، بلا کسی چھپائے ہوئے، بلا کسی عیب کو چھپائے، مکمل بتا دیں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ مثال کے طور پر آپ گائے بیچ رہے ہیں، اپنے خریدار سے گائے کے اندر جو خامیاں ہیں، جو عیب ہے، جو کمیاں ہیں، جسے آپ جانتے ہیں، یقین کے ساتھ چھپانے کے بجائے اسے بتا دیں۔ آپ ایک بسکٹ خرید رہے ہیں، اور وہ بسکٹ ڈیٹ اسپائر ہے، تاریخ ختم ہو چکی ہے، گاؤں کا کوئی آدمی یا کوئی بھی آدمی آیا، وہ آپ بتا دے بھائی یہ بسکٹ تو ہے لیکن ڈیٹ اسپائر ہے، یا اس میں کاکروچ گھس گیا تھا، یا اس میں گھن لگ گیا تھا، میں نے صاف کیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آخری پیغمبر، مہربان پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے پہنچانے کا حکم ملا ہے، ہماری اور آپ کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح روایت کا خلاصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دن غلہ گیہوں کے ڈھیر کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے رسول، ایک ڈھیر لگا ہوا تھا گیہوں کا، غلہ کا، اللہ کے رسول کا گزر اس گیہوں کے ڈھیر کے پاس سے ہوا۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ایسے اندر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں نے ڈھیر کے اندر گیلا پن محسوس کیا۔ آپ کی مبارک انگلیاں گیلی ہو گئی۔ گیہوں اوپر سوکھا رکھا ہوا تھا اور اندر بارش کی وجہ سے گیہوں بھیگا ہوا تھا۔ بھیگا گیہوں گویا ایک عیبدار ہے۔ اس گیہوں کے بھیگے ہونے کو چھپانے کی خاطر اوپر سے سوکھا گیہوں ڈال دیا گیا تھا، سوکھا غلہ ڈال دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اس غلے کے مالک، یہ کون سا کرشمہ تمہارا ہے، یہ کیا ہے؟ قال اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم، بارش ہوئی تھی اور پانی پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم نے اس گیلے غلے کو، اس گیلے بھیگے گیہوں کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ سارے لوگ دیکھیں؟ سن لے کان کھول کر کے، من غشا فلیسا منا، جس نے دھوکہ دھڑی کا کام کیا، فراڈ کا کام کیا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے، ہمارے اسوے پر نہیں ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اس سے کیا پتا چلا؟ ایسا کرنا حرام اور ناجائز۔ دوسری بات، اگر ہمارے سامان میں کوئی عیب ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں۔ یہ گیہوں جو اوپر سوکھا رکھا گیا تھا، غلہ نیچے گیلا، یہ عیب کو چھپانے کے لیے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، کیوں نہیں تم نے اس کو اوپر رکھ دیا تاکہ اس کا عیب سب لوگ دیکھ لیں؟ جس کو گیلے گیہوں کی ضرورت ہو گیلا خرید لے، جس کو سوکھے گیہوں کے غلے کی ضرورت ہو سوکھا خرید لے، ایسا نہ ہو بیچارہ خرید لے، اسے چاہیے سوکھا اور گیلا لے کر کے چلا جائے۔ آج کل میرے بھائیوں ساتھیوں، بہت سے تاجر، تجارت کرنے والے، سوداگر، اپنا سامان بیچنے والے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے سامان کے عیب کو چھپا کر بیچتے ہیں۔ ارے بھائی، تجارتی ہے، یہ نقلی ہے، اصلی کہہ کر بیچنا، پرانا ہے نیا کہہ کر پہننا، اسٹاک پرانا ہے 2 سال کا، نیا اسٹاک کہہ کر بیچنا، یا خراب مال اور سامان، خراب مال اور سامان کی پیٹی کے سب سے نیچے دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں پھل فروٹ خریدنے، سبزیاں وغیرہ خریدنے، صندوق میں رکھے رہتے ہیں، اوپر دیکھنے میں پانی بھرائے منہ میں، اور نیچے جب جاؤ کھولو تو سارا گلا سڑا رہتا ہے۔ ارے اب تو حیرانی ہے، پیاز بھی اگر جاؤ خریدو، یہ ہمارے انڈین اور بنگلہ دیشی لوگ، پاکستانی بھائی لوگ یہاں پیاز بیچتے ہیں، سبزیاں خوب جتن کے ساتھ سنبھال کے کنارے اور اوپر اچھی پیاز رکھ کر، اور جا کے نیچے کھولو آدھا سڑا ہوا۔ میرے بھائیو ساتھیو، برے سامان کو، عیبدار سامان کو اندر رکھنا، نیچے رکھنا، اچھے سامان کو اوپر رکھنا، یہ دھوکہ دھڑی نہیں ہے۔ الیکٹرانک مشین کے عیب بتانے والی آواز کو چھپا کر دھوکہ دیتے ہیں، پھر جب خریدار لوٹ کر اپنے گھر آتا ہے تو سامان جلد خراب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سامان کے ختم ہونے کی تاریخ، ایکسپائرنگ کو بدل دیتے ہیں۔ بعض لوگ میڈین
کوریا کو میڈین جدہ میڈین جدہ کو میڈین کوریا لکھ دیتے ہیں، میڈین چائنا کو میڈین جاپان لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح خریدار کو سامان کا معائنہ نہیں کرنے دیتے، بہت سارے لوگ سامان دیکھنے نہیں دیتے، بہت سے لوگ جو گاڑیاں یا ان کے پرزے بیچتے ہیں اور اس کی خامیاں بیان نہیں کرتے جبکہ یہ حرام ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں آپ حضرات جانتے، کب تک ہم غیروں کے طریقے پر چلیں گے معاملات کے اندر اور کیا کہتے ہیں تجارتوں کے اندر؟ حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنا مال فروخت کرنا اس وقت حلال نہیں جب تک کہ وہ اسے اس سامان کا کاروں کے بعض تاجر لوگ، گاڑیوں کے بعض تاجر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ نیلامی میں خریدار کو کہیں نیلامی بازار حراج لگتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ کاروں کے بعض، گاڑیوں کے بعض تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ نیلامی میں خریدار کو یہ کہیں کہ میں لوہے کا ڈھیر بیچتا ہوں تو ان کے سر سے عیب بتانے کی ذمہ داری کا بوجھ لگتا ہے، اتر ہی جاتا ہے، حالانکہ یہ تجارت بغیر برکت کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت، صحیح روایت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والا دونوں کو اس وقت تک اختیار ہے چاہے تو معاملہ رکھیں اور چاہے تو توڑ ڈالیں، گو ایجاب اور قبول ہو چکا ہے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، اور اگر دونوں نے سچ کہا اور عیب وغیرہ بیان کیا تو اس بیع میں، اس تجارت میں برکت ڈالی جائے گی، اور اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا، عیب چھپانے سے کام لیا تو ان کی تجارت اور خرید فروخت میں بے برکتی ہو جائے گی۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم کوئی بھی سامان بیچیں اس کے جائز طریقے سے اس میں موجود ہنر خوبی کو بھی بتلا دیں، اور اس کے اندر کوئی بھی سامان، ایک سوئی بھی بیچیں تو اس کے اندر موجود جو کمی، خامی اور عیب ہے اور آپ کو پتا ہے یا آپ کے نوکر کو پتا ہے تو اسے ہمیں وضاحت کے ساتھ بتلا دینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جریر بن عبداللہ بجلی کا واقعہ، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام میں ذکر کیا ہے، امام جریر بن عبداللہ بجلی، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے بیعت کیا تھا مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر۔ اتفاق سے انہوں نے، میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، اتفاق سے انہوں نے اپنے غلام کو بازار میں گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا۔ بازار میں غلام گیا اور گھوڑا بہت سستے دام خرید لے کر کے آیا۔ حضرت جریر بن گھوڑے کی قیمت پہلے غلام سے دریافت کی، اور جب گھوڑے پر سوار ہوئے ایک اینڈ لگایا، گھوڑا لے کر سر پر دوڑا۔ پوچھا اپنے غلام سے کہ گھوڑا اتنے سستے قیمت میں تم کیسے لائے ہو؟ اس کی قیمت تو یہ ہونی چاہیے، شاید تم نے گھوڑے کے مالک کی کسی مجبوری کو غنیمت سمجھا ہے، تو نے گھوڑے کے مالک کو بیوقوف بنایا ہے، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی کا معاملہ کیا ہے۔ اتنا فربا توانا تیز رفتار گھوڑا اتنی قیمت میں ناممکن ہے، جاؤ گھوڑے کے مالک کو تلاش کر کے بازار سے لاؤ۔ گھوڑے کے مالک کو تلاش کرنے میں تاخیر ہوئی، خود پہنچ گئے بازار کے اندر اور کہا تو ہمارے گھوڑے کی قیمت اتنی نہیں بلکہ اتنی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کے اندر یہ ہنر ہے، اس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں۔
اور پوری قیمت دے دیا، حالانکہ وہاں ان کی تجارت جائز تھی۔ یہ ہے خیر خواہی، اور مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے بجائے اپنی دنیا چمکانے کے خاطر، اپنی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے خاطر گھٹیا مال کو اچھا مال کہہ کر کے بیچ دینا، جعلی مال کو اصلی مال کر کے بیچ دینا، نقلی مال کو اصلی مال اصلی بیچ کر کے کہنا، اصلی کہہ کے بیچ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ کہاں کی امانت داری ہے؟ یہ کہاں کہ مسلمان کے ساتھ بھائی چارگی ہے؟ اور یہ کہاں کی شرافت ہے؟ کیا حال ہوگا جب ہم روز قیامت آئیں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا یہ فرادی تجارتی تھا، یہ دھوکے باز تجارتی تھا، یہ عیبدار سامان کو اچھا کہہ کر کے بیچتا تھا، جعلی سامان کو اصلی کہہ کر کے بیچتا تھا، سامانوں کے عیب کو چھپا کر پوچھ پاچھ کے خوب چمکیلا کر کے بیچتا تھا۔ کیا حال ہوگا میرے بھائیو ساتھیو؟ لہذا اللہ سے ڈرو، اور سامان تجارت میں اگر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، شرافت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ بتا دو، ورنہ آپ کی تجارت کی برکت بھی جائے گی، آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور لوگوں کی نگاہ میں بھی آپ بدنام یا بے ایمان کے نام سے جانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی شریعت کے مطابق اپنے معاملات، لین دین اور تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔